من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اس کا ترجمہ ہے، زمانہ شاہد ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، بجز ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ سورہ العصر مکی سورتوں میں سے ایک سورہ ہے جو مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس میں 3 آیتیں ہیں، بہت مختصر سورہ ہے یہ۔ غالباً سب آدمی کو یہ سورہ یاد ہوگا زبانی، اور اکثر اس کو نماز میں ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن چونکہ اس کا معنی اور مطلب ہم لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سورہ جو ہے کتنی اہم ہے اور کتنی عظیم سورہ ہے یہ۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ یہ سورہ جو ہے انسان کے نجات کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرتی ہے۔ یہ اس سورہ پر جو ہے وہ انسان کے نجات کا معاملہ بنتا ہے۔ یہ اتنی اہم سورہ ہے کہ اس سورہ میں جو بات کہی گئی ہے، اگر اس کے مطابق انسان عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ اس کا اصل پیغام یہ ہے اس سورہ کا کہ اس میں انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے ہر سیکنڈ جو ہے موت کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ آدمی موت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ اگر اس کا استعمال صحیح طریقے سے اگر نہیں کیا گیا تو انسان کی نجات آخرت میں نہیں ہو پائے گی۔ تو اس کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اس کو 4 باتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ ایمان لانا، اس ایمان کے مطابق جو ہے نیک عمل کرنا، اور پھر جس ایمان کو اختیار کیا گیا ہے اور عمل صالح کو اختیار کیا گیا ہے، اس کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، اور پھر اس دعوت کے ضمن میں جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں آئیں گی اس کے لیے صبر کی تلقین کرنا۔ یہ ہے 4 پوائنٹ جو اس سورہ میں بتایا گیا ہے، اور جب تک اس 4 پوائنٹ پر کوئی شخص اگر کارآمد نہیں ہے تو اس کی نجات ناممکن ہو جائے گی آخرت میں۔ اس میں سے کوئی ایک کام بھی اگر رہ گیا تو اس کی نجات نہیں ہوگی۔ یہ اتنی عظیم سورہ ہے یہ۔ اس سورہ کو ہم دن رات پڑھتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم چونکہ اس کے تقاضے کو نہیں جان رہے ہیں، آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تو روزہ رکھ رہے ہیں، ہم تو حج کر رہے ہیں، ہم اور دوسری عبادات کر رہے ہیں، تسبیحات کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو ہم ایمان بھی لائے ہوئے ہیں اور نیک عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ معاملہ اگر نہیں ہے، اس میں کوئی ایک چھوٹ گیا، ہم لوگوں تک اس دین کو پہنچانے کے لیے کیا جدوجہد کر رہے ہیں، یہ چیز اگر نہیں ہے، صبر کی تلقین نہیں ہے، تو اس 4 پوائنٹ میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی اگر غفلت سے چھوٹ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نجات میں آپ کے بڑی مشکل ہو جائے گی وہاں۔ اس بات کو اچھی طرح ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ سورہ اتنا اہم ہے اور اتنا عظیم ہے۔ اب آئیے آگے ایک ایک آیت پر ہم لوگ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی جائے گی، جیسے اس کو دیکھیں۔
زمانہ شاہد ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے. والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کو کی شہادت دے رہا ہے. کس چیز کے لیے؟ کہ جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں ہیں. زمانہ شاہد ہے. عصر کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، کو عربی میں عصر کہا جاتا ہے، جو زمانہ گزر گیا. اور جو زمانہ گزر رہا ہے وہ بھی زمانہ ہی میں آئے گا، اور جو زمانہ آنے والا ہے وہ بھی زمانہ ہی میں آئے گا. لیکن عام طور سے جو ہے عصر کا معنی یہ ہے کہ جو گزرا ہوا زمانہ. اس لیے عصر کی نماز کیا ہے؟ اب ایک دن کو اگر زمانہ لے لیجئے تو عصر کی نماز جو ہے آخری وقت مغرب ہونے کے پہلے ادا کی جاتی ہے. اس لیے جو بقیہ جو دن گزر گیا وہ عصر کے پہلے جو دن گزر گیا یہ زمانہ ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت دے رہا ہے. اس کا ترجمہ قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے کہ وہ قسم کھا کر کسی بات کو یہ کہے کہ یہ بات ہونے والی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ تو خود عظیم ہے، اور جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ تو اور بھی حق ہوگا. اس لیے قسم کھا کر کے کسی کو یقین دلانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی بات پر قسم اس وجہ سے کھاتا ہے کہ اس کو جو آئندہ بات بتائی جا رہی ہے اس کو شہادت کے طور پر جو ہے سو اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اس کی شہادت دی جا رہی ہے. زمانہ شاہد ہے. اب کیا ہے، گزرے ہوئے زمانے میں جو لوگ خسارے میں رہے، یا زمانہ 3 اسٹیج میں ہے، ایک تو ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک مستقبل ہے. تو ماضی جو گزر گیا، حال جس میں ہم لوگ موجود ہیں، اور مستقبل جو آنے والا ہے. اب یہ ماضی میں آدمی خسارے میں کیسے پڑا؟ کیا وجہ ہوئی اس کی خسارے کے لیے؟ کیا سبب ہوا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ شاہد ہے کہ انسان گھاٹے میں رہا، گھاٹے میں ہے. تو آپ زمانے کو دیکھیے. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ یہ زمانہ جو ہے جو گزر گیا، اس میں جو قومیں گزریں جس کا تذکرہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں جگہ جگہ کیا ہے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ہے نا، فرعون، نمرود، ہے نا. تو یہ سب جو ہے یہ سب زمانے میں گزر چکے ہیں. یہ سب تو یہ لوگ خسارے میں کیسے رہ چکے؟ وہ لوگ ایمان نہیں لائے. جو نبی اور رسول ان کے درمیان آئے اس کا انکار کر دیا انہوں نے، اور اپنی منمانی کرنی شروع کر دی. بہت سی قوموں نے اپنے مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو قتل کر دیا، ان پر جھوٹے تہمتیں لگائی، ان کو رسوا کیا، ذلیل کیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ لوگ برباد ہو گئے. قوم سمود اور قوم عاد کو دے لیجئے کہ کتنے بڑے مطلب کہ اس وقت کے یہ لوگ انجینئر تھے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ان لوگوں نے بنائی، پتھر کو تراش کر کے جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، اور وہ بلڈنگ بنانے میں ماہر تھے. لیکن حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا ان لوگوں نے انکار کیا. کیا ہوا کہ ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور نام و نشان مٹ گیا ان لوگوں کا. آج کھنڈرات جو ہے سو اس علاقے میں دیکھ کر کے جو ہے سو ایک عبرت کا مقام بنا ہوا ہے. تو اس طرح سے جو ہے انسان چاہے دنیاوی جتنی ہی ترقی کر لے، جتنی ہی آسمان پہ پہنچ جائے، لیکن وہ اگر ایمان اور عمل صالح اور حق کی دعوت اور صبر کی نصیحت کا اگر کام انجام نہیں دے رہا ہے تو ان لوگوں کو برباد اور خسارے میں ہونا ہے. یہ تو قوم و ملت کا حال ہے، یہ جو ماضی میں گزر گئے. اب انفرادی طور پر جو ہے ہم لوگ اپنے آپ کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کریں.
خسارہ کسی کام کو کرنے سے جو خسارہ ہوتا ہے، جو نقصان ہوتا ہے، اس کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ضد جو ہے وہ فلاح ہے، فلاح، فوز و فلاح، کامیابی۔ تو یہاں مطلب یہ ہے کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پر کہ ایک آدمی کیسے تک نقصان میں مبتلا ہوتا ہے، کیا روپے پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا وہ بلڈنگ نہیں بنا سکا اس کی وجہ سے، یا اس کا دنیا میں نام و نمود نہیں ہو سکا اس کی وجہ سے وہ خسران میں مبتلا ہوا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ خسارے میں اس لیے مبتلا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لایا، عمل صالح نہیں کیا، حق کی نصیحت ایک دوسرے کو نہیں کی، اور صبر کی نصیحت ایک دوسرے کو نہیں کی۔ تو انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کو ایک عمر دی گئی ہے کہ وہ اتنا سال جیے گا، کسی کا 60، کسی کا 70، عام طور سے 60 اور 70 سال یہ عمر جو ہے عام طور سے آج کل ہے۔ تو یہ جو ہے وقت جو ہے، جو ہم کو مہلت ملی ہوئی ہے، عمر کی مہلت، یہ ہماری پونجی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ یہ اگر اس پونجی کو ہم صحیح راستے میں استعمال نہیں کریں گے تو یہ آٹومیٹک جو ہے وہ غلط راستے میں استعمال ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ جو زبردست سرمایہ ہم کو ملا ہوا ہے وہ ہے وقت کا سرمایہ، کسی روپے پیسے کا سرمایہ نہیں، وقت کا سرمایہ ہے میرے پاس۔ اگر اس وقت کا استعمال اگر صحیح طور سے نہیں کیا گیا، قرآن کے اس حکم، اس آیت کے حکم کے مطابق اگر اس سرمایہ کو استعمال نہیں کیا، یہاں آپ کو جزا اور سزا نہیں ملتی ہے۔ ہر انسان امتحان دے رہا ہے، اور دنیا میں رہ کر کے جو ہے آخرت کو بنانا، چونکہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جیسا بیج ڈالیں گے اور جیسا درخت لگائیں گے وہی پھل ہم وہاں کاٹیں گے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ امتحان میں ہے۔ تو اب ایگزامینیشن ہال میں کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوشچن ملتا ہے اور اس پر ٹائم دیا ہوا ہے 2 گھنٹے کا، کہ 2 گھنٹے میں اس کوشچن کو سولو کرنا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس سوال کو دیکھتا ہی رہ جائے کہ ٹھیک ہے 2 گھنٹہ ابھی وقت ہے، بنا لیں گے، جلدی سے کریں، آسان سوال ہے، کوئی بات نہیں ہے، کر لیں گے، آہستہ آہستہ اس کا ٹائم پاس ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بنانے بیٹھے گا تو سمجھے گا کہ اب اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ جی 2 گھنٹہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا، اب وہ اس کو حل نہیں کر پائے گا۔ یہی کیفیت اس انسان کی ہے۔ انسان کو 60 یا 70 برس کی جو عمر ملی ہے، اس عمر میں جو وقت اس کو ملا ہے، تو وہ وقت کا استعمال اس کو اگر صحیح ڈھنگ سے اس نے نہیں کیا، اس وقت کا استعمال اس نے اگر غلط طریقے سے کیا، اس دنیا کو حاصل کرنے میں جو ہے سو اپنے وقت کو گزار دیا، اور خوب بینک بیلنس بنا لیا، بڑے بڑے بلڈنگیں بنا لی ہیں، کار ہے، یہ ہے، وہ ہے، تمام سائز کی چیز اس نے مطلب یہ ہے کہ اکٹھا کر لیا، لیکن جیسے یہ 60 اور 70 سال پورا، اس کے موت کا وقت جب مقرر تھا، جو وقت آ گیا، اب وہ مر گیا۔ اب کیا چیز لے کر کے گیا وہ؟ نہ تو اس کی بلڈنگیں اس کے ساتھ گئیں، نہ بینک بیلنس اس کے ساتھ گیا، نہ اس کے ساتھ آرائش اور زیبائش کی چیزیں اس کے ساتھ گئیں، کچھ نہیں گیا، سب یہی رہ گیا، اور اس کو یہی ختم ہو جانا ہے۔ آخرت میں اس کو کچھ اس کا صلہ نہیں ملے گا، چونکہ ایمان اور عمل صالح اور حق کی دعوت اور نصیحت کی اور صبر کی نصیحت سے وہ بالکل خالی رہا، اس پر اس کا دھیان ہی نہیں رہا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے موت جو ہے وہ ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب نہ تو مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ چیک پر سائن کر سکتا ہے، نہ صحیح مطلب کہ اچھی ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، نہ اچھا لباس پہن سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اس لیے وہ دولت بھی فانی ہو جائے گی،
ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان کہا کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ میرا مال میرا مال، ارے تمہارا مال کہاں ہے؟ تمہارا مال تو وہی ہے جو تم نے کھا لیا اور پہن لیا اور جو اوپر بھیج دیا، اوپر بھیج دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیسے سے تم نے نیک کام کیے، کسی کی خدمت کی، کسی کی مدد کی، یہ سب تمہارا بیلنس اوپر ہوتا چلا گیا۔ تو اصل مال تو وہ ہے تمہارا جو تم نے کھا اور پہن لیا اور جو اوپر بھیج دیا، اور جو مال چھوڑ کر کے مر گئے تم، وہ تمہارا مال کہاں ہے؟ وہ تمہارے وارثوں کا مال ہے، وہ بانٹ دیں گے، جیسے تم مرو گے وہ بنٹوارا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی حقیقت، اور اس انداز سے سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو مہلت عمل اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو وقت دی ہے، جو وقت ہم کو میسر ہے، اس وقت میں ہم ان چاروں کام کو کریں۔ یہ پیغام ہے جو یہ سورہ ہمیں دے رہی ہے۔ اسی لیے یہ سورہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم سورہ ہے، ہر آدمی کو یہ سورہ یاد ہے، لیکن اس پہلو سے اس سورہ پر ہم کو غور کرنا چاہیے۔ جب نماز ہم پڑھیں تو یہ سورہ ہمارے سامنے جو ہے وہ بالکل آئینے کی طرح ہو کہ ہم آیا یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں۔ اگر دے رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اس پر استقامت اللہ تعالیٰ دے اور اس کو مزید جو ہے وہ وسعت دے، یہ دعا کریں۔ اگر یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، نہیں اس پر توجہ دے رہے ہیں، تو اس پر فوراً اس پر متوجہ ہو جائیں، فوراً اس میں لگ جائیں۔ آج ہمارے یہاں بالکل الٹا معاملہ ہو گیا ہے۔ جو چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اس کو تو ہم ایوائڈ کرتے ہیں، جو آخرت میں ہمیں کام دے گا، لیکن جو چیز دنیاوی مطلب یہ ہے کہ آرائش اور زیبائش کی ہے، اس پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو ہماری ترجیحات جو ہے وہ ان آیتوں کی بنیاد پر طے ہونی چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں ان آیتوں کی بنیاد پر جو ہے وہ ترجیحات ہم نے اگر نہیں اختیار کیا ہے تو ہم آخرت میں زبردست خسارے والے ہوں گے، اور وہاں جانے کے بعد جب اللہ کے سامنے حساب و کتاب ہوگا اس وقت ہم کو بہت افسوس ہوگا اس بات کا۔ اور بعض تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم یہ کام کر کے آتے ہیں، دوبارہ ہم کو اس دنیا میں بھیج دے۔ بہت سے تو یہ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے کہ ہم سے حساب کتاب نہیں ہوتا، ہم سے سوال جواب نہیں ہوتا، کاش ہم مٹی ہوتے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی سر و سامان تھے، جتنی بھی بینک بیلنس اور جتنا بھی ہمارے پاس اثاثہ تھا، سب کا سب، یہاں تک کہ بال بچہ اور والدین جتنے ہیں سب ہم سے لے لے، لیکن ہم کو اس سے نجات دے دے، اس جہنم کے سے نجات دے دے۔ بعض لوگ یہ بھی کہنے والے ہوں گے، لیکن وہاں یہ سب نہیں چلتا۔ جو انسان جو عمل کر کے گیا ہے اس کو وہی ملے گا، اور جو وہ خود عمل کر کے گیا ہے وہی اس کو ملے گا۔ نہ تو کسی دوسرے کے برائی کے بدلے میں وہ پکڑا جائے گا، اور نہ کسی کے اچھائی کے بدلے میں وہ جنت میں جائے گا۔ جو وہ کر کے گیا ہے اسی کے متعلق اسے سوال ہوگا، اور اسی کے متعلق اس کو جزا اور سزا ملے گا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے ابھی احساس کر لینی چاہیے۔ وقت ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر دیا ہے، اس وقت کا استعمال ان آیتوں کے مطابق ہم کو ابھی سے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کو شاہد بنا کر کے، گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں، تمام کے تمام لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ کیا منٹ ہوا ہوگا دیکھو، 10 منٹ باقی ہے۔ اچھا دیکھو صحیح بتاؤ۔ اچھا تو یہ زمانہ شاہد ہے اس بات پر کہ انسان گھاٹے میں ہے، اور جو وقت کا سرمایہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جو ایک موقع عمل کا اللہ تعالیٰ نے سب انسان کو دیا ہے،
اس موقع کا استعمال جو ہے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ کا استعمال ہم لوگ ایمان، عمل صالح اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے تحت ہم لوگ اپنے کام کو انجام دیں۔ اگر ان چاروں باتوں پر توجہ دے کر کے ان چاروں باتوں کو انجام دیا گیا، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے طور پر خود جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کے بدلے نہیں پکڑا جائے گا۔ اس لیے ہر انسان کو انفرادی طور پر ان دو باتوں پر ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، یہ دو بات جو ہے وہ انفرادی طور پر ہر انسان کو انجام دینا ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جو ہے یہ اجتماعی طور پر جو ہے یہ کام ہمیں کرنی ہے کہ حق کی دعوت اور صبر کی تلقین یہ اجتماعیت کے طور پر جو ہے سو ہوگا۔ اکیلے یہ کام انجام دینا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کام اکیلے کہاں ہوگا؟ اپنے گھر کے اندر ہوگا۔ جو گھر کا سرغنہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے گھر والوں کو ان چاروں پوائنٹ پر متحد کرنے کی کوشش کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے وہ۔ لیکن یہ کام معاشرے کے اندر جب ہونا شروع ہوگا تو اس میں اجتماعیت کی ضرورت پڑے گی، یہ کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دو کام ایمان اور عمل صالح انفرادی حیثیت سے ہر انسان کو کرنا ہے، اور وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر یہ دو کام اجتماعیت کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دو کام جو ہے وہ ایک دوسرے کو، مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ آدمی ہو گئے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین۔ تو اس حیثیت سے اس سورے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب اس تو زمانی سب کو یاد ہے، لیکن اس کا معنی ہر آدمی زمانی یاد کر لے۔ اس سورے کی عظیم ہونے کی ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب صحابہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے تھے، اپنے اپنے گھر جاتے تھے، تو ایک دوسرے کو یہ سورہ سنا کر کے جاتے تھے۔ ایک دوسرے کو جب تک کہ یہ سورہ سنا نہیں لیتے وہ لوگ الگ نہیں ہوتے، یعنی ان کو یاد دہانی کے طور پر کہ بھائی دیکھو یہ ہے، یہ صحابہ کا عمل رہا ہے یہ، اور ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ سورہ اتنی عظیم ہے، انہوں نے کہا کہ اگر قرآن میں کوئی دوسرے سورے بھی اگر نازل نہیں ہوتی تو یہ سورہ کافی تھی انسان کے ہدایت کے لیے، یہ سورہ کافی تھی۔ یہ سورہ العصر جس میں 3 آیتیں ہیں، یہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ یہ قرآن میں کیا ہے؟ ایمان، توحید، رسالت اور آخرت، اس کے بعد عمل صالح، اس کی بنیاد پر جو عمل صالح ہوگا، عمل صالح کی پوری تصویر، پوری تفصیل جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیا کام کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں موجود ہے۔ عمل صالح، ایمان اور عمل صالح ہو گیا، حق کی دعوت اور حق اور صبر کی نصیحت۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بیان کرتا ہے کہ اس امت کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ یہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور اس کے بعد جو ہے وہ صبر کی تلقین۔ یہ تمام چیز، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو یہ چاروں پوائنٹ کے تحت پورا قرآن ہے یہ، اور یہ سورہ پورے قرآن کی تفصیل بیان کرتا ہے، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے یہ۔ تو یہ اتنی بڑی عظیم سورہ ہے جس کو ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم چونکہ اس کا علم نہیں رکھتے، اس کا ترجمہ نہیں جانتے،
اس کا معنی اور مطلب نہیں جانتے، اس لیے ہم کو یہ سورہ جو ہم کو مطالبہ کر رہا ہے اس کی سمجھ ہم کو نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری اس بات کی ہے کہ اس سورہ کو جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے پڑھا جائے، اس پر تدبر کیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں کامیاب ہوں گے اور خسارے میں پڑنے والے نہیں ہوں گے۔ یہ اس سورہ کا خلاصہ ہے، اور اس خلاصے کو اچھی طرح سے جو ہے ذہن نشی کر لیا جائے، اور یہ وقت آپ کے پاس جو ملا ہے، جو عمل کی جو عمر آپ کو ملی ہے، جو مہلت ملی ہوئی ہے، وہ آپ کا بہت بڑا سرمایہ ہے یہ وقت۔ اس لیے اس وقت کا صحیح استعمال ہو، صحیح جگہ پر استعمال ہو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق استعمال ہو اس کا، اور اس میں جو 4 پوائنٹ بتائے گئے اس پوائنٹ کے تحت اس کا استعمال ہو، تو ہم اس خسارے سے بچنے والے ہوں گے، اور یہ ہمارے نجات کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کافی ہوگا۔ لیکن ہم اگر اس کے الٹا کام کیا، اس میں سے کچھ باتوں کو تو مانا اور کچھ باتوں کو نہیں مانا، تو کیا ہوگا کہ اس میں سے اگر کوئی ایک عمل بھی اگر آپ کا ساقط ہو رہا ہے، چھوٹ رہا ہے، تو آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشی کر لیا جائے۔ بیک وقت چاروں کام کو کرنا ہے۔ اب اس کو مثال سے ایسے سمجھا جائے کہ آپ کوئی امتحان میں بیٹھتے ہیں، مان لیا کہ میٹرک کا امتحان ہے، اس میں جو ہے وہ کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ اب اس کمپلسری سبجیکٹ میں کسی ایک سبجیکٹ میں بھی اگر آپ فیل کر گئے تو کیا آپ پاس کریں گے؟ میٹرک سے آگے بڑھ پائیں گے؟ نہیں بڑھ پائیں گے، آپ فیل کر جائیں گے۔ اس کو اسی صورت سے دیکھیے کہ یہ سورہ بھی اسی طرح کا مطالبہ ہم سے کر رہا ہے۔ اس میں جو چاروں پوائنٹ بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے کوئی ایک پوائنٹ اگر آپ نے چھوڑ دیا، اب ایمان لے آئے، عمل صالح بھی کر رہے ہیں، لیکن حق کی دعوت لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، صبر کی تلقین لوگوں کو نہیں کر رہے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اگر کام نہیں ہو رہا ہے اگر، تو ان 2 پوائنٹ پر آپ کی نجات، ہماری نجات نہیں ہوگی، ہم خسارے میں پڑ جائیں گے وہاں۔ اس لیے اس خسارے سے بچنے کے لیے سورہ والعصر کا مطالعہ نہایت ہی ضروری ہے، اس پہ غور و فکر ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، اور پھر اس سورہ کے مطالبے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، تب ہم اس خسارے سے، اس زبردست خسارے سے جو ہے وہ بچ پائیں گے، اور آخرت میں ہماری نجات جو ہے وہ ممکن ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کی مرضی سے۔ تو یہ مختصر سا تعارف اس سورہ کا ہم نے آج کیا ہے۔ اب انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر تھوڑی سی روشنی، اس کو تفصیل میں جانے کی کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔